دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ نافرمان کے 5 اعمال اور اسی طرح امت محمدیہ کے 10 ایسے اعمال ہیں جو پہلی امتوں میں نہیں پائے گئے۔ لہذا آج ان 2 چیزوں پر ان کا ہی ذکر ہوگا کہ ایک شخص امام حسن کے پاس آیا، عرض کی حضور میں گنہگار ہوں، میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، ارتکاب گناہ کے بعد اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہوں، یعنی مجھے احساس بھی ہوتا ہے لیکن ارتکاب گناہ سے بھی رہ نہیں سکتا، گناہ بھی کرتا ہوں، پھر ندامت بھی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ گناہ بھی کرتا ہوں، مجھے ایسی نصیحت فرمائیے کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور مجھے گناہ نہ ہو، کوئی چھوٹ مل جائے، تو میں آپ کو 5 ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو یقیناً پھر آپ گناہ کرتے رہیں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 کام ہیں، وہ کر لے، پھر جو چاہے کر۔ اس نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق خدا نہ کھا، پھر جو چاہے گناہ کر۔ اگر تو چاہتا ہے گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، گناہ بھی کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے گناہ بھی نہ ہو، اسے سزا بھی مجھے نہ ملے اس کی، تو پھر امام نے فرمایا اس کا حل یہی ہے کہ جو خدا تجھے رزق دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، اس رزق کو کھانا چھوڑ دے، کوئی اپنا رزق تلاش کر، یا اور کوئی دیکھ کون ہے رزق دینے والا، اس کا رزق چھوڑ دے کھانا، پھر گناہ نہیں ہوگا، پھر جو چاہے گناہ کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مملکت سے نکل کر کہیں اور چلا جا، پھر جو چاہے گناہ کر۔ دیکھیں، یہ خدا کی کائنات ہے، اس کائنات کو خالق لم یزل نے پیدا کیا ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں اور مجھے سزا نہ ملے، تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک میرے خالق لم یزل کی کائنات ہے، روئے زمین سے کہیں اور چلا جا، اگر تیرے پاس ہے طاقت یا تیرے سامنے کوئی اور جگہ ہے جہاں خدا کا وجود نہ ہو، جہاں خدا کی قدرت نہ ہو، تو پھر یہاں سے نکل جا کہیں اور جگہ، پھر جو چاہے گناہ کر، شرط یہ ہے کہ پھر خدا کی کائنات سے نکل جا۔ تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کے لیے ایسی جگہ تلاش کر جہاں تجھے کوئی اور نہ دیکھے، پھر جو چاہے گناہ کر۔ دیکھیں، یہ تیسرا آپشن ہے، چائس ہے تمہارے لیے، آپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ خدا گناہ کی سزا دے گا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں گناہ بھی کروں سزا نہ ملے، تو تیسری بات یہی ہے کہ دیکھیں کوئی ایسی جگہ تلاش کر جہاں تجھے دیکھنے والا نہ ہو، خالق بھی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ تو اس کی کائنات ہے، اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب وہ ذات اقدس ہے۔ تو
अगर आप चाहते हैं मैं गुनाह करता रहूं और सज़ा न मिले, तो तीसरी बात यह है कि तू अगर गुनाह करना चाहता है, तुझे देखे कोई नहीं तो कोई और जगह तलाश कर। चौथी बात यह है कि जब मलकल मौत कब्ज़ रूह के लिए आए, इसे धकेल दे, फिर जो चाहे गुनाह कर। इरशाद होता है कि देखें, अगर तू चाहता है कि वाकई मैं गुनाह करूं, क्या तेरे पास इतनी पावर है, ताकत है कि तू गुनाह करे, और फिर जब मौत का वक्त आए, क्या तेरे अंदर वो इतनी ताकत है, इज़राइल है, और वो कहे कि अब मैं आपका रूह कब्ज़ करना चाहता हूँ, क्या तू उसको धकेल सकता है? उसे कहें कि मैं नहीं, मैं अपना ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं अपना रूह कब्ज़ नहीं होने दूंगा, क्या ये ताकत है? वो कहने लगा ये ताकत भी नहीं है। इसी तरह पांचवी बात है, जब दरोगे जहन्नम तुझे जहन्नम में डालना चाहे, इनकार कर दे, फिर जो चाहे गुनाह कर। वाकई गुनाह करना चाहता है कर, क्या जहन्नम में तुझे दरोगा जहन्नम डाल दे? तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू उसे रोक दे? ऐसी बात है। उसने कहा ये इसमें मेरे अंदर तो ये ताकत नहीं है। आपने 5 चीज़ें मौला जितने मुझे जो बताई हैं, तो ना तो मैं अपना कोई रिज़्क तलाश कर सकता हूँ, ना किसी और जगह पर जा सकता हूँ जहाँ खुदा की ज़मीन ना हो, कायनात ना हो। इसी तरह मैं और जगह नहीं जा सकता जहाँ खुदा देखता ना हो, लोग ना देखते हों। तो फिर मैं क्या करूँ? फरिश्ते को भी मैं वापस नहीं, मेरी ताकत भी नहीं है। जहन्नम में खुदा अगर डाले तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? तो इमाम ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है, तू मालिक के कुल नहीं है, तो फिर तू अपने मालिक की नाफरमानी क्यों करता है? वाज़ेह बात है कि गुनाह सरकशी का नतीजा होते हैं, और सरकशी लाउबालीपन की वजह से होती है। हालांकि इंसान असरता पा यानी सर से पांव तक एक एक लम्हा में मोहताज है, मगर बाई हमा जिंदगी दुनिया इंसान को इस तरह अपने जाल में फांस रखा है कि इंसान माल से आंखें बंद किए गुनाहों की दलदल में फंसता चला है। जब मौत अचानक इंसान के गरेबान में हाथ डालती है, तो उस वक्त इंसान की आंखें खुलती हैं। इस वक्त इंसान की आंखें खुलती हैं, इस वक्त सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या करता। लेकिन वो ऐसा वक्त होता है जब कुछ बन नहीं पड़ता, ना पशेमानी का फ़ायदा होता है और ना ही कुछ करने का वक्त। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गफलत है। इस गफलत का इलाज सिर्फ एक है, वो ये है कि इंसान कब्रिस्तान में जाए, वहाँ बैठे मट्टी के अंधेरों को देखे, निगाह इबरत खोले, सोचे इन कब्रों के बासी भी एक दिन इसी तरह अकेड़ अकेड़ कर तकब्बुर करते थे। चलने वाले इंसान थे, किसी को खातिर में नहीं लाते थे। उनके भी महल्लात थे, इनकी जायदादें थी, उनके पास दौलत थी, इनके नौकर थे, उनके सवारियां थी। एक एक दिन में कई कई लिबास बदलते थे, मामूली सी गर्द बर्दाश्त नहीं करते थे। क्या अंजाम हुआ? गौर किया? महल्लात में मगर रहने वाले दूसरे आ गए। महल्लात उन्होंने बनाए लेकिन रहने वाले और आ गए। जायदादें उन्होंने बनाई लेकिन खाने वाले और आ गए। दौलत उन्होंने जमा की लेकिन कब्जा औरों का है। नौकर उनके हैं लेकिन वो इताअत अब दूसरों की कर रहे हैं। सवारियां हैं कि सवार बदल चुके हैं। लिबास अलमारियों में रखे हैं, उन्हें पहनने वाले नहीं मिलते। मट्टी में मिलकर मट्टी हो गए। दोस्त हैं लेकिन महफिलें नहीं जमती। कहाँ हैं वो लोग जब वो दोस्तों में बैठते थे? अब वो महफिलें नहीं हैं, अकेला और तन्हा है। पहले तो उन्हीं दोस्तों के साथ बैठता था, अब ना वो दोस्त है उसके साथ, अकेला है, मट्टी के नीचे है। बाप हैं, बेटों की खबरगिरी नहीं करते। बाप तो मौजूद है, दुनिया में तो थोड़ी सी तकलीफ होती थी बाप तड़प उठता था,
ماں تڑپ جاتی تھی، کہاں ہے آج؟ منو کے حساب سے اوپر مٹی ہے، آج کیوں پتہ نہیں کرتے؟ مائیں ہیں مگر بچوں کا حال دریافت نہیں کرتی، وہ مائیں جو بچے کا رونا بھی برداشت نہیں کرتی تھی، کہاں ہے؟ کون حال پوچھنے والا ہے؟ بیٹے ہیں مگر والدین سے بے خبر ہیں، حکمران ہیں مگر پیوند خاک، حسین ہیں مگر حسن کو مٹی کھا گئی۔ وہی عظیم تھے جو دنیا کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اور جو اس طرح چلتے تھے جس طرح کوئی متکبر فرعون ہے۔ کہاں ہے آج؟ کہاں گیا ان کا حسن؟ کہاں گئی ان کی شاہیاں؟ حکمرانیاں ختم ہو گئیں۔ نازک بدن تھے لیکن کیڑوں کی غذا بن گئے۔ نوعروس تھے، کتنے ایسے جوڑے تھے جن کی ابھی شادیاں ہوئیں، دلہن دلہا بنے، موت نے دروازے پر دستک دی، وہ چلے گئے۔ وہ عروسی لباس کہاں گیا؟ وہ خوشیاں کہاں گئیں؟ کبھی سوچا ہے؟ عالم تھے مگر کتاب زندگی ورق ورق ہو گئی، موت نے یہ کیا۔ تاجر تھے لیکن نفع و نقصان سے بے نیاز، سوداگر تھے لیکن بازار قبرستان میں پڑے ہیں۔ اب وہ دنیا کے بازار میں نہیں ہیں، وہی سوداگر جن کی نگاہ ہمیشہ نفر پر رہتی تھی، آج وہ اس سے بے نیاز ہو کر، یعنی اب ان کے بس میں نہیں ہے، وہ قبرستان میں پڑے ہوئے۔ باعبرت نظر کن سوئے رفتگان، کہ فردائے شوئے عبرت دیگران، مر جانے والوں سے عبرت حاصل کرو، کل تو بھی زندوں کے لیے عبرت ہوگا۔ چشم عبرت کھول اور اہل قبور کی حالت دیکھ، اپنے جگیروں اور اپنے سرمایہ سے کفن کے 3 ٹکڑوں سے زیادہ کیا لے گئے؟ سب کچھ دوسروں نے بانٹ لیا ہے۔ ہزاروں حسرتیں دل میں لیے، مجبور و بے بس تاریکی قبر میں جو سویا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی قبرستان سے گزرے، ان کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ اہل قبور کو مخاطب کر کے فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راوی کہتا ہے میں نے سنا اپنے کانوں سے، اہل قبور نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا اے اہل قبور، کیا تم میں اپنا حال بتاؤ گے؟ کیا تم ہمیں اپنا حال بتاؤ گے یا ہم تمہیں اپنا حال بتائیں؟ اہل قبور نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں تو بولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ ہی اپنا حال بتائیں۔ آپ نے فرمایا سنو، تمہاری بیووں سے شادی کر لی گئی ہے، جن خواتین سے تم نے شادی کی تھی، بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، مال خرچ کیا تھا، آج ان سے دوسروں نے شادی کر لی ہے۔ تمہاری جائیدادیں جو چھوڑ کر آئے تھے، جس کو جمع کرتے رہے پوری زندگی، آج وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ تمہارے بچے یتیم اور بے سہارا ہو چکے ہیں، ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تم نے جو مکان بنائے تھے ان میں دوسرے بس رہے، محلات تم نے بنائے، اب زندگی کون بسر کر رہے ہیں؟ دوسرے۔ تو آپ نے فرمایا اگر انہیں بولنے کی اجازت ہوتی تو جواب میں اپنا حال یوں بیان کرتے، ہمارے کفن بوسیدہ سے پھٹ چکے ہیں، یعنی بوسیدگی سے پھٹ چکے ہیں، ہمارے ہاں ایک ایک ہو کر بکھر گئے۔ کیا؟ بال، یعنی ہمارے بال ایک ایک ہو کر
بکھر گئے، جن کو زلفیں کہتے تھے، ہمارے جبڑے ادھر چپکے ہوئے، ادھیڑ چکے ہیں، یعنی جو جبڑے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، جیسے کسی نے ادھیڑ لیے ہوں۔ ہماری آنکھیں ابل کر بہہ گئی ہیں، ہماری بینائی ختم ہو چکی ہے، ہمارے منہ کیڑوں سے بھر گئے ہیں۔ ہم نے جو بویا تھا کاٹ رہے ہیں، جو تجارت کی تھی اس کا نفع اٹھا رہے ہیں، ہمارا سودا گھاٹے میں رہا۔ اب ہم اپنے اعمال کے مرہون منت ہیں۔ آخری جملہ ارشاد الہی تصدیق ہے اس کی، خدا کے حکم کی۔ اے اللہ کے بندے، اے سوچو کہ موت برحق ہے، ایک دن چلا جانا ہے۔ ہمیں سفر آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ہمیں قبر کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اعمال صالح کرنے چاہیے، تاکہ وہاں جا کر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور یہی دعا ہے، التجا ہے، اے خدا ہمیں سفر آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ میرا اللہ، ہم تو اس سے یہی التجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔